السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ آج ہم سیکنڈ ایئر باب نمبر 2 کے جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے، صفحہ نمبر 31، جس کا ٹائٹل ہے 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات، جس کا پہلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ ٹھیک ہے، تو آئین میں اس بات کا واضح کہا گیا کہ تمام کائنات کا اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ تمام کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اس بات کے بارے میں واضح کہا گیا کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، یعنی بحیثیت مسلمان قرارداد مقاصد کے یہ جو اسلامی قوانین ہیں، اسلامی اصول ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے 73 کے آئین کا دیباچہ کے طور پہ، سر فہرست کے طور پہ اس کو 73 کے آئین میں شامل کیا گیا، اور عوامی نمائندے اختیارات کو، یعنی عوامی نمائندے ہمارے ملک کے جو حکمران یا سربراہان ہوں گے، وہ حکومت کے تمام اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بحیثیت مسلمان مقدس امانت سمجھتے ہوئے استعمال کریں گے۔ نمبر 2 پہ ہے مسلمان کی تعریف، ڈیفینیشن آف مسلم۔ 1973 کے آئین میں پہلی مرتبہ مسلمان کی تعریف کی گئی، جس کی روح سے مسلمان وہ ہے جو توحید، رسالت، قیامت اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، یعنی اس میں قادیانیوں کو اسلام کے دائرے سے خارج کیا گیا۔ اور نمبر 3 پہ ہے ملک کا نام۔ 73 کے آئین کے تحت ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، جو کہ پاکستان کی ایک اسلامی فلاحی مملکت کے طور پہ نشاندہی کرتا ہے۔ نمبر 4 صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا۔ 73 کے آئین میں صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ نمبر 5 سرکاری مذہب اور اسلامی تعلیمات۔ 73 کے آئین میں اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا، یعنی یہاں پہ میجورٹی، اکثریت جس مذہب سے تعلق رکھتی ہے وہ مسلمان لوگ ہیں، دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، تو اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ اور آئین میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ ملک کا قانونی ڈھانچہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ نمبر 6 پہ ہوگا اسلامی اقدار، یعنی اسلامک ویلیوز جو ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا کہ اسلام کی بنیاد اقدار بھی اسلام کی جو بنیادی اقدار ہیں، یعنی جمہوریت ہے، آزادی ہے، مساوات ہے، عدل و انصاف ہے، رواداری ہے، اور ملک میں یہ تمام اسلامی قوانین جو ہیں برابری، اخوت، مساوات، رواداری کے یہ جو اسلامی قوانین ہیں وہ رائج کیے جائیں گے۔ اور نمبر 7 پہ ہے عربی کی تعلیم اور قرآن پاک کی طباعت جو ہے وہ ہر طرح کی غلطیوں سے پاک ہوگی۔ طباعت کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جو پبلشنگ ہے، اشاعت، یعنی قرآن مجید کی اشاعت کرتے ہوئے، اس کی پبلشنگ ہوتے ہوئے، اس کو چھاپتے ہوئے کسی طرح کی بھی غلطیاں نہیں ہوں گی، اس سے پاک وہ ہوگا۔ نمبر 8 سود کا خاتمہ۔ حکومت سود کے نظام کو ختم کرے گی اور ملکی معیشت کو سود سے پاک کرے گی۔ زکوٰۃ اور عشر کا نظام۔ آئین میں واضح کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ اور عشر کا اسلامی نظام قائم کیا جائے گا۔ اسلامی ممالک سے تعلقات۔ اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے اسلامی ممالک سے تعلقات کے حوالے سے بھی واضح کہا گیا کہ اسلامی ممالک سے خصوصی تعلقات اور ان کو قریب لانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ نمبر 11 پہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام۔ تو ملک میں اسلامی معاشرہ کے قیام اور اسلامی قوانین کو رائج کرنے کے لیے جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کو قائم کیا جائے گا، جس کا اسلامی نام ایک ادارہ قائم کیا جائے گا جس کا نام اسلامی نظریاتی کونسل رکھا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی۔ تو یہاں پہ پوائنٹ نمبر 11 جو ہے یہ اسٹوڈنٹس آپ کا شارٹ کویسچن ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے فرائض جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ والا آپ کا شارٹ کویسچن ہوگا۔ نمبر 12 پہ ہے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ۔ آئین کے تحت پاکستان میں بسنے والی جتنی اقلیتیں ہیں، یعنی یہاں پہ اکثر اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں اقلیتوں سے کیا مراد ہے، تو اسٹوڈنٹس پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، لہٰذا یہ مسلمانوں کا ملک جو ہے، یہاں پہ زیادہ تعداد میں اکثریت میجورٹی جو ہے وہ مسلمان ہیں، مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن ہمارے اس ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو ہیں یہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے
कम तादाद में भी लोग रह रहे हैं, लेकिन दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रह रहे हैं। तो जो कम तादाद में हैं उनको अक़लियत कहा जाता है, यानी कम तादाद में दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। तो अगरचे वो तादाद में कम है, दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं, मज़हब इस्लाम से नहीं है, लेकिन वो हमारे मुल्क के शहरी हैं और हमारे मुल्क का हिस्सा हैं, और वो बराबर में अपनी खिदमत जो हैं वो हमारे मुल्क के लिए अदा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 73 के आइन की इस्लामी दिफात के 12 पॉइंट जो हैं वो मुकम्मल हुए। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद करिएगा। इसके अंदर मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं आई होगी, क्योंकि पॉइंट्स में इतनी बहुत ज़्यादा डिटेल वाली बात नहीं थी, बड़ी वाज़ेह और आसान अल्फाज में ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बयान किया गया है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक सफ़ा नंबर 32 जो है वहाँ पे मुकम्मल हुआ। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है अहम आइनी तरामीम। तो अगले लेक्चर में हम उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।